خوش آمدید کہتے ہیں. اچھا ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے خود حکومت کی اپنی صفوں سے بہت ساری آوازیں اٹھتی ہیں. راجہ ریاض صاحب، پھر ایک وہ مزاری صاحب ہیں پنجاب کے، پھر کراچی سے نجیب ہارون صاحب کی آواز آئی تھی، پھر کراچی سے ایک اور عطا صاحب ہیں. یہ علی محمد خان صاحب، یہ کیا معاملہ ہے؟ آپ کے اپنے لوگ باہر، پھر بشیر چیمہ صاحب مسلم لیگ کاف سے، مینگل صاحب چلے گئے ناراض ہو کے، بگٹی صاحب، شاہزین بگٹی صاحب ان کا الگ معاملہ. ایم کیو ایم آج کل راضی ہے لیکن وہ بھی کل تک ناراض تھی. اور آج تازہ ترین پیشرفت میں آپ کے اپنے کراچی سے ایم این اے جناب ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، وہ پہلے آپ ذرا دیکھیں جب انہوں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی کیا جوش کیا جذبہ تھا، لیکن ہم مایوس نظر آ رہے ہیں. پہلے دیکھیں عامر لیاقت صاحب نے جب پی ٹی آئی جوائن کی تھی کیا کہتے تھے وہ. مجھے ایسا لگ ہی نہیں رہا کہ میں تحریک انصاف میں آج شامل ہوا ہوں. مجھے تو یہ محسوس ہو رہا ہے میں بہت پہلے شامل ہو چکا تھا. میں نے دیر کی آتے آتے اور اتنی دیر کر دی کہ میرے پاس اب کہیں اور جانے کی جگہ نہیں ہے، لہٰذا میرا آخری مقام پاکستان تحریک انصاف ہی تھا. اگر یہ ٹکٹ آپ کو نہ ملتا تو پھر آپ اس وقت پی ٹی آئی کے خلاف ہوتے؟ نہیں، میں چپ ہو کر بیٹھ جاتا. میں نے کہہ بھی دیا تھا سیاست سے پی ٹی آئی سے نہیں چپ ہو کر بیٹھتا ہے، عمران کی انتہائی مہم چلا تھا صرف. لیکن آج عامر لیاقت صاحب کہتے ہیں میں ایک بے بس ایم این اے ہوں، میں اپنے لوگوں کا تڑپنا، سسکنا اور کے الیکٹرک کے جھوٹ نہیں سہ سکتا. میں نے وزیر اعظم صاحب سے ٹائم مانگا ہے، میں استعفیٰ دوں گا. آپ کے اپنے لوگ ہی مایوس ہیں آپ سے؟ بدامی صاحب دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک عامر بھائی کی بات ہے، جی ہاں، ہم سب کو پتہ ہے وہ بڑے پیارے آدمی ہیں اور وہ مخلص آدمی ہیں، اور ہر مخلص آدمی جو ہے وہ تھوڑا سا جذباتی بھی ہوتا ہے. تو ان کو اپنے لوگوں کے مسائل کا ایک دکھ ہے، ایک تکلیف ہے. میں ان کو تسلی بھی دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا. لیکن یہ مسئلہ ایسا ہے بدامی صاحب کی ایک دن میں تو بنا نہیں ہے. اور آپ نے خود ابھی فرمایا تھوڑی دیر پہلے کہ نہ یہ ایک مہینے یا دو مہینوں میں یا سال ایک میں حل ہو سکتا ہے. ہاں، اس کی طرف پیش رفت میں تیزی لائی جا سکتی ہے جو لائی گئی ہے اور مزید لائی جائے گی. جہاں تک عامر لیاقت صاحب کا تعلق ہے، دیکھیں وہ پڑھے لکھے آدمی ہیں، ایک اسکالر ہیں، اور ان کا بڑا سیاست پہ بھی ایک نظر ہے اور مذہبی معاملات پہ بھی ان کی ایک نظر ہے، ان کی ایک رائے ہے جس کی ہم سب قدر کرتے ہیں. اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی انہوں نے مناسب بھی کی ہے کہ میں اپنے لیڈر سے ملوں گا جو ان کا حکم ہوگا. اور خان صاحب نے ان کو یہی حکم دینا ہے، وہ تحریک انصاف انہوں نے کہا جو حکم انہوں نے کہا وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے اور پھر ملاقات میں استعفیٰ پیش کر دوں گا. دیکھیں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جو مجھے میرا لیڈر کہے گا میں وہی کہوں گا. خان صاحب نے ان کو یہی کہنا ہے کہ دیکھو عامر، نہیں کہ میں جو پرسیو کر رہا ہوں میں وہی جو خان صاحب نے میرے خیال میں شاید کہنا ہے کہ عامر بھائی کو وہ کہیں کہ دیکھو عامر، اس وقت ہم پاکستان کی سٹیٹس کو سے لڑ رہے ہیں اور پاکستان کے اندر جو مافیاز ہیں ان سے ہم لڑ رہے ہیں، اور اس لڑنے کے دوران تکلیف بھی آئے گی، مشکلات بھی آئیں گی، مصائب بھی آئیں گی، ایسا وقت بھی آئے گا کہ اپنے ہم پیسیں گے. لیکن آخری جیت حق کی ہوتی ہے. اگر ہم حق پہ ہیں، اگر ہم واقعی مافیا کے خلاف ہیں، اگر عمران خان واقعی مافیا کا حصہ نہیں ہے اور وہ مافیا کے خلاف ہے جو کہ الحمدللہ ہے اور ہم سب اس کے ساتھ ہیں، تو آخری جیت جس طرح ہمیشہ حق کی ہوئی ہے اس بار بھی حق کی ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو مافیا ہے، یہ جو پاکستان کے اندر کا سٹیٹس کو ہے، یہ ابھی اپنے آخری زور لگا رہا ہے. کیونکہ اس کو یہ پتا ہے کہ اگر عمران خان صاحب کامیاب ہو گئے، اس کو یہ پتا ہے کہ اگر تحریک انصاف کامیاب ہو گئی تو نہ صرف اس مافیا کے جو سیاست ہے، میں سب سیاستدانوں کا نہیں کہہ رہا، جو مافیا کا حصہ ہے، نہ صرف ان کی سیاست ختم ہوگی بلکہ اس ملک میں ان کا جس مقصد کے لیے سیاست کر رہے تھے، ان کے وہ کاروبار، ان کے وہ بڑے جو ان کے بڑے پروجیکٹس تھے، وہ سارا کچھ ختم ہو گیا. وہ پریسائزلی ٹھیک ہے، وہ پریسائزلی کیا کہتے ہیں میں سنا بھی دیتا ہوں. وہ کہتے ہیں جناب میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں کراچی کا ایک بے بس ایم این اے ہوں، اپنے شہر کے لوگوں کو بجلی فراہم کروانے سے قاصر ہوں. مجھ سے کراچی اور بالخصوص اپنے حلقے کے لوگوں کا تڑپنا، سسکنا اور مونس الوی کے جھوٹ سہنا نہیں دیکھا جاتا. وزیر اعظم سے وقت مانگا ہے، مل کر انہیں استعفیٰ پیش کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے پوائنٹ دے دیا اپنا. بدامی صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، بتائیں. میں نے جس پہ ہمیشہ عمل کیا ہے وہ کیا؟ میری امی جان، مجھے ان کو اللہ زندگی دے، میری امی جان نے ہمیشہ مجھے نصیحت کی کہ جب میں پہلی بار پاس ہو کے آیا تو وہ پشتو میں مجھے کہتی ہیں کہ جنگ کے بخبلا مورچہ نہ پرے دے. مطلب یہ ہے کہ لڑائی کے دوران اپنا مورچہ نہیں چھوڑنا. تو اس وقت سٹیٹس کو کے خلاف لڑنے میں ہم نے عمران خان صاحب کو اکیلا نہیں چھوڑنا. انشاءاللہ عامر بھائی ہمارا بھائی ہے، اس کو ہم منا لیں گے، آپ ان کی فکر نہ کریں. لیکن لڑائی کے لیے بارود بھی ہونا چاہیے نا. تو وہ آپ کب تک یہ چلاتے رہیں گے کہ جناب یہ مافیا ہے، یہ چور ہے، یہ کرپٹ ہے، وہ ڈکیت ہے، اس لیے بس ہم مجھ سے لڑیں؟ اب تو آپ کو 2 سال ہو گئے نا. میں آپ اس پہ دیجیے گا جواب. لیکن میں اس میں عطا طارڑ صاحب پہلے آپ اس پہ یہ بتا دیں سر. یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ ٹھیک ہے اس گورنمنٹ کے گورننس کے 100 مسائل اور ہم روزانہ اس پہ بات کرتے ہیں. ابھی میں نے بات بھی کرنی ہے یہ سول ایویشن والا سارا تماشا اس میں بھی. لیکن یہ تو ایک فیکٹ ہے نا کہ اس گورنمنٹ کی گڈ گورننس تو آپ لوگوں کو فرینکلی سوٹ ہی نہیں کرتی نا. اگر انہوں نے اچھا پرفارم کر دیا
اور یہ پریویل کر گئے تو پھر آپ لوگ پولیٹیکلی بھی ریلیونٹ ہو جائیں گے اور پھر سارے جیلوں میں بھی جائیں گے, کوئی جائے کوئی نہ جائے, تو آپ کو ویسے بھی سوٹ ہی نہیں کرتا ان کی گڈ گورننس. دیکھیے نظامی صاحب, بات یہ ہے کہ ہم تو جو ان کے دعوے تھے اور نعرے تھے دھرنوں کے دوران, الیکشن مینیفیسٹو تھا, الیکشن کے وعدے تھے, اور دودھ شہد کی نہریں بہانے کے دعوے تھے, بلند و بانگ دعوے کر کے آئے تھے نا. دیکھیے اب معاملہ انیفیشنسی, انکمپیٹنس سے چلا گیا مافیاز کی طرف. جب آٹا غائب ہو جائے, جب چینی نایاب ہو جائے, جب بجلی کے منصوبوں کے حوالے سے سوالیہ نشان اٹھنا شروع ہو جائے کابینہ میں بیٹھے لوگوں کے اوپر, دیکھیں یہ کون سے مافیاز کی بات کر رہے ہیں. جہانگیر خان ترین صاحب اس تحریک کا ہراول دستہ تھے, ہر جگہ آگے تھے. وہ جہاز ہو, وہ پنجاب حکومت بنانا ہو, وہ دھرنوں کی فنڈنگ ہو, وہ جو بھی ہو, وہ ہر معاملے میں سب سے آگے تھے. آج وہ کہاں پہ ہیں سر, کس وجہ سے وہ یہاں سے گئے؟ طاہر صاحب دیکھیں نا, کمال ہے, کل تک آپ لوگ یہ کہتے تھے کہ عمران خان تقریریں نہ کرو, اگر واقعی سچے ہو تو اپنی صفوں میں بھی کرو نا احتساب, جہانگیر ترین کو نکال کے دکھاؤ تب مانے. اب ان کو نکال دیا تو بھی آپ کی تنقید ختم نہیں ہو رہی. نہیں تو وہ آپ کیا سمجھتے ہیں این آر او دینا نکالنا ہوتا ہے؟ یعنی ملک سے نکال دیا کہ لندن میں جا کے عیش کرو. دیکھیں بنتا تو یہ تھا, کون سے عدالتی فیصلے نے پابند کیا تھا ان کو ملک نہ چھوڑنے سے؟ اپنی صفوں سے نکال دیا. کابینہ کی میٹنگ میں اب نہیں بیٹھتے, پرائم منسٹر ہاؤس میں اب نہیں جا سکتے, خان صاحب کے قریب نہیں ہے. دو چیزیں اس کو لیگلی دیکھ لیتے ہیں نا, اس کو لیگلی اور فیکچولی دونوں طریقوں سے دیکھ لیتے ہیں. ایک شخص ہے, آپ کی شوگر انکوائری کمیشن رپورٹ کے اندر 56 کروڑ کی ایڈمیٹڈلی سبسڈی لی ہے, مانتا ہے کہ میں نے 56 کروڑ کی سبسڈی لی ہے, ایکسپورٹ کیا ہے, ڈالر کے ریٹ اوپر ہونے کی وجہ سے منافع کمایا ہے. انکریمنیٹ ہم نے نہیں کیا, ایف آئی اے کے ڈی جی کے تھرو انہوں نے انکریمنیٹ کروایا. ہمارے اوپر اگر الزام لگے نا, یہ تو چلے ایک چینی ایک پبلک گڈ ہے, اشیاء خرد و نوش میں آتی ہے, ہمارے پہ اثاثوں کا الزام لگے, ہمارا نام ای سی ایل میں, وزارت داخلہ ہمیں ملک سے باہر نہ جانے دے. حمزہ شہباز کا اگزامپل دوں, وہ کسی کیس میں ابھی فی الحال ان کو اریسٹ نہیں کیا ہوا تھا. ان کی 9 مہینہ بچی کا اوپن ہارٹ سرجری تھی, اوپن ہارٹ سرجری, کورٹ سے اجازت لے کے گئے, تو یہ رات کے اندھیرے کے اندر وی آئی پی پروٹوکول دے کے چارٹر جہاز کے اوپر باہر بھیجا گیا. کتنی دفعہ پیش ہوئے ہیں. اس پر ایک سوال ہے علی محمد صاحب کا آپ سے, کر لیں پھر میں انشاءاللہ. جی علی بھائی کر لیں. نہیں ویسے مناسب تو نہیں ہے, بلوچ صاحب بات کر رہے ہیں, میں بیچ میں مخل ہو رہا ہوں, لیکن کیونکہ یہ بھی وکیل ہیں اور میں بھی چھوٹا سا, وہ کہتے ہیں ٹوٹا پھوٹا سا وکیل میں بھی ہوں, تو ٹیکنیکل سی بات پوچھوں گا. دیکھیں آپ جب کسی کو بھی اس میں ڈالتے ہیں ای سی ایل میں, تو اس آدمی پہ کچھ چیز فرسٹ تو یہ ثابت ہونی چاہیے, دوسرا کسی عدالت میں کیس ہونا چاہیے. میرے خیال میں یہ کریڈٹ آپ کو خان صاحب کو دینا پڑے گا, ہماری حکومت کو دینا پڑے گا کہ الزام لگا. لوگ پہلے دباتے تھے چیزیں, آپ کے زمانہ میں ایگزامپل نہیں, اس میں نہیں جاتا کیونکہ میری باری نہیں ہے تو لمبی بات نہیں کروں گا. آپ کے دور میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں, صرف اشارہ دوں گا. ماڈل ٹاؤن کا ایک کیس ہوا, اس طرح کے, اور بلدیہ ٹاؤن کراچی میں ہوا. ٹرائل چل رہا ہے نا, وہ میں اس میں صرف یہ ہے کہ جیسے ہی ایک چیز ہوئی, خان صاحب نے انکوائری کال کی, لوگ کہتے تھے پبلک نہیں کریں گے, پبلک کر دیا. پھر فورنسک آڈٹ کا کہتے ہیں کہ فورنسک آڈٹ اس لیے کرا رہے ہیں کہ چھپا دیں, وہ اس لیے کرا رہے تھے کہ سب کچھ نکلا, پبلک کر دیا. اور کرمنل لائبلٹی کے لیے متعلقہ اداروں کو, آخری بات, مجھے سچ بولنے کی اجازت دیجیے, سچ کے سوا کچھ نہیں کہے, متعلقہ اداروں کو بھی دے دیا. اب اگر کسی عدالت نے ان کو ای سی ایل میں ڈالنے کی سفارش کی ہو اور مرکزی حکومت اس کو نہیں مان رہی کیونکہ اس کی منظوری کابینہ سے آتی ہے, تو پھر تو ہم گنہگار ہیں. لیکن اگر کسی عدالت میں بھی کیس سٹارٹ نہیں ہوا اور ای سی ایل کی کا حکم نہیں ہے, پوائنٹ آ گیا آپ کا, تو حکومت کس اختیار کے تحت روکے, آپ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں, میں سچ کہنا چاہوں, ہاں بتائیں. ان کو واپس لانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں.